چھوٹے مرزا صاحب کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چھوٹے مرزا صاحب کا نام بھی بتایا، چھوٹے مرزا صاحب کے والد کا نام بھی بتایا اور چھوٹے مرزا صاحب کے قبیلے کا نام بھی بتایا، اور یہ اس دور پر پورے کا پورا صادق آ رہا ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب کا سارا ریکارڈ دیکھیں کہ چھوٹے مرزا صاحب ہر معاملے میں، چاہے وہ مذہب کا معاملہ ہو، سیاست کا معاملہ ہو، عالمی امور ہو، سائنس ہو، ریاضی ہو، جتنے بھی سیاسیات ہوں، ہر معاملے میں وہ ٹانگ اڑاتے ہیں۔ کسی طریقے سے دنیا جانتی ہے تو جانتی نہ، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ دونوں کو آمنے سامنے رکھیں اور ان کا ترجمہ پڑھیں اور آپ کو اس میں پوری چھوٹے مرزا صاحب کی شکل نظر آئے گی۔ ایک ایک بندے کی لائن لگواتے ہیں، ایک ایک بندے سے بار بار فوٹو بناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب عطا فرمایا، اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے ہر فتنے کی خبر ارشاد فرمائی۔ آج آپ کے سامنے میں 2 احادیث پیش کروں گا سیاست شریف سے، کہ جن احادیث میں آپ یوں سمجھیں گے کہ چھوٹے مرزا صاحب کا تذکرہ ہوا، یعنی چھوٹے مرزا صاحب کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں۔ پہلی حدیث شریف سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 4243 4243۔ اس حدیث شریف کے راوی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ الفاظ بما ترجمہ سماعت فرمائیں۔ قال حذیفہ بن الیمان واللہ ما ادری انسی اصحابی ام تناسوا واللہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قائد فتنۃ الی ان تنقضی الدنیا یبلغ من معه 300 فصاعدا الا قد سماه اللہ لنا باسمہ واسم ابیہ واسم قبیلتہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میرے ساتھی یہ باتیں بھول گئے ہیں یا انہوں نے جان بوجھ کر خود کو بلاوے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا کے ختم ہونے تک آنے والے کسی بھی ایسے فتنے کے سرغنہ یعنی قائد کو نہیں چھوڑا جس کے پیروکاروں کی تعداد 300 یا اس سے زیادہ ہو، مگر یہ کہ آپ نے ہمیں اس کا نام اور اس کے باپ کا نام اور اس کے قبیلے کا نام تک بتا دیا۔ ناظرین کرام، آپ نے حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت سماعت کی، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے یہ بتایا کہ حضور نے قیامت تک ہونے والے فتنوں کا ذکر فرمایا، قائد کا بتایا، اس کے قبیلے کا بتایا اور اس کے نام نہاد فالورز کا بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ 200 یا 300 یا اس سے کچھ زیادہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ چھوٹے مرزا صاحب اپنے پبلک سیشن میں اکثر یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت 300 لوگ یا 300 سے زائد موجود ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کو چھوٹے مرزا صاحب کا نام بھی بتایا، چھوٹے مرزا صاحب کے والد کا نام بھی بتایا اور چھوٹے مرزا صاحب کے قبیلے کا نام بھی بتایا۔ ناظرین کرام، آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی، یہ سوال گردش کرے گا کہ میں نے اس حدیث شریف سے مراد خاص چھوٹے مرزا صاحب کو کیوں لیا؟ تو میں آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں، آپ کو بات پوری طرح سمجھ آ جائے گی، آپ اس پر غور فرمائیں۔ امام محمد بن یزید نے اپنی کتاب السنن، اس کے اندر جسے سنن ابن ماجہ کہتے ہیں، حدیث نمبر 4036 یعنی 4036 پر یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ اس حدیث شریف کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ الفاظ بما ترجمہ سماعت کریں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیأتی علی الناس سنوات خدعات یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق ویؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین وینطق فیہا الرویبضۃ قیل وما الرویبضۃ قال الرجل التاف فی امر العامہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر عنقریب دھوکہ دینے والے یعنی ایسے مکر و فریب کے سال آئیں گے جن میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھٹلایا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت دار کو خائن قرار دیا جائے گا، اور اس دور میں رویبضہ گفتگو کریں گے۔ عرض کیا گیا رویبضہ سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ معمولی اور کم ظرف آدمی جو عامت الناس عوامی اور اجتماعی معاملات میں زبان کھولے گا۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ حدیث شریف بھی سماعت کی اور اس حدیث شریف کا ترجمہ بھی سماعت کیا، جس میں پہلی بات تو یہ کی گئی کہ یہ دھوکے بازی والے معاملات ہوں گے، سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا،
اور یہ اس دور پر پورے کا پورا صادق آ رہا ہے کہ سچا جھوٹا اور جھوٹا سچا قرار پا رہا ہے۔ اور آخر میں جو الفاظ ہیں الرویبضۃ، چھوٹے مرزا صاحب وہ نام نہاد مذہبی اسکالر ہیں جن کا پوری دنیا میں نہ تو کوئی دینی طور پر باقاعدہ استاد ہے، نہ ہی کوئی دینی طور پر باقاعدہ شاگرد ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث کے آخر میں الرویبضہ کا ذکر کیا، اور جب رویبضہ کا پوچھا گیا تو رویبضہ کے بارے میں بتایا کہ یہ الطافہ ہے، کم ظرف کم علم آدمی جو ہر معاملے میں ٹانگ اڑائے گا۔ آپ اس حدیث شریف کے اس حصے کو دیکھیں اور چھوٹے مرزا صاحب کا سارا ریکارڈ دیکھیں کہ چھوٹے مرزا صاحب ہر معاملے میں، چاہے وہ مذہب کا معاملہ ہو، سیاست کا معاملہ ہو، عالمی امور ہوں، سائنس ہو، ریاضی ہو، جتنے بھی سیاسیات ہوں، ہر معاملے میں وہ ٹانگ اڑاتے ہیں۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ لکل فن رجال، ہر فن کا ایک ماہر ہوتا ہے، ماہرین ہی ہر فن میں گفتگو کرتے ہیں۔ چھوٹے مرزا صاحب کا فن انجینئرنگ تھا، وہ اس حوالے سے کوئی کام کرتے، کوئی وہ کارنامہ سر انجام دیتے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ ساری جو لڑی ہے، ڈاکٹر اسرار ہو یا یہ چھوٹے مرزا صاحب ہوں یا ان جیسے جتنے بھی نام نہاد مذہبی اسکالر ہیں، یا اور بھی آپ جو اس وقت سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی باقاعدہ طور پر کوئی بھی دینی فن باقاعدہ کسی استاد سے پڑھا ہوا نہیں ہے۔ اور خاص طور پر چھوٹے مرزا صاحب ویسے رویبضہ ہیں کہ ہر معاملے میں بات کرنا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اور چھوٹے مرزا صاحب کا جو وجہ شہرت ہے، جو در حقیقت وجہ بدنامی ہے، کہ چھوٹے مرزا صاحب آئے دنوں کسی نہ کسی معاملے میں تنازعات بناتے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا کہ وہ جیل سے واپس آئے تو انہوں نے اپنی سونگنے کی اور جو حص بیان کی کہ میری سونگنے کی حص بہت زیادہ ہے، تو وہ اس پر وہ جو ہے ان پر ٹرولنگ ہو رہی ہے۔ تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ کسی معاملے میں چھیڑ خانی کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، پھر اس گروہ کے لوگ ان پر کیا ہوتے ہیں، برس پڑتے ہیں۔ یہ ان کا فن ہے کہ وہ خبروں میں رہتے ہیں۔ بھئی چلو کسی طریقے سے دنیا جانتی ہے تو جانتی نا، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ لہذا چھوٹے مرزا صاحب ایسے رویبضہ ہیں جو ہر معاملے میں زبان درازی کرتے ہیں، ہر معاملے میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ جو جس فن کا ماہر ہے وہ اسی فن میں کلام کرے گا۔ یہاں پہ میری آپ احباب سے، سننے والوں سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی دینی مسئلہ سیکھیں تو دینی ماہر سے سیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، دین کا مسئلہ دینی ماہر سے پوچھنا ہے۔ تو چھوٹے مرزا صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں میں تو ہر معاملے میں گفتگو کروں گا، میں تو ہر معاملے میں ڈسکس کروں گا۔ تو در حقیقت یہ چھوٹے مرزا صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جن کا تذکرہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلی صدی کے اندر کیا ہے۔ تو دونوں حدیثوں پر آپ غور کریں گے، ابو داؤد کی 4243 اور ابن ماجہ کی 4036 میں، دونوں کو آمنے سامنے رکھیں اور ان کا ترجمہ پڑھیں، اور آپ کو اس میں پوری چھوٹے مرزا صاحب کی شکل نظر آئے گی کہ چھوٹے مرزا صاحب جو ہیں یہ ان حدیثوں کا مصداق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کا ذکر بھی آج تک چھوٹے مرزا صاحب 16 سال لگا بیٹھے، اور 300 سے زیادہ بندے ان کے پاس جمع نہیں ہو سکے۔ ایک ایک بندے کی لائن لگواتے ہیں، ایک ایک بندے سے بار بار فوٹو بناتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے مرزا صاحب کا تذکرہ تھا۔ تو اس لیے ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو ان فتنوں سے محفوظ رکھیں، اپنے بچوں کی خبر لیں، اہل علم سے رابطے میں رہیں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔